بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 27واں پارہ الحمدللہ تراویح میں مکمل ہوا. بہت ساری صورتیں پڑھی گئیں اور تقریباً ہر صورت میں علوم کے خزانے. سورہ رحمان بھی پڑھی گئی. 70 پر 8 آیتیں سورہ رحمان میں ہیں اور 33 مرتبہ اللہ نے ایک آیت کو دہرایا ہے. میں نے گزشتہ مختلف سالوں میں سورہ رحمان کی مختلف آیتوں کی تفسیر کی ہے. تقریباً سورت مکمل ہو رہی ہے. آج میں نے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حقیقت کو ذکر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی شان قدرت کو بھی بیان کیا ہے. پہلی بات اللہ نے یہ ذکر کی، یعنی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کو ذکر کیا. اس کے کیا کیا انعام؟ اس میں انسان کو پیدا کرنا انعام ہے، اس کو بولنا سکھلانا انعام ہے، قرآن کی تعلیم اس کو دے دینا انعام ہے، آسمان میں سورج کو پیدا کرنا، ستاروں کو چمکانا، یہ اس کے انعامات ہیں. اور آسمان کو بلند کرنا، زمین کو بچھانا، میزان کا رکھنا، عدل و انصاف کو قائم کرنا، زمین میں چوپائیوں کو چلانا، کھیتی کا اگانا اور اس میں کھجور کے درخت اور پھل اور بے پھل کے درخت اور دانے اور بے دانوں کے درخت اور انار کے درخت، یہ سب اللہ نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد سوال کر لیا یہ ساری میری نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسے ہی نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ بتا دیا کل من علیہا فان. علیہا میں جو ہا ہے یہ ضمیر ہے، یہ لوٹتی ہے الارض کی طرف. مطلب یہ ہے کہ ہا کے معنی آپ زمین سمجھ لیجیے. جو کوئی زمین پر ہے اس کو فنا. کیا مطلب؟ جو آسمان میں ہے ان کو بقا ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کل من علیہا ای علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے. اس آیت کا مطلب یہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آسمانوں پر جو ہے یا جو زمین پر نہیں ہے کیا اس کو فنا نہیں ہے؟ نہیں، فنا اس کو بھی. اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ زمین پر رہنے والوں کو فنا ہے، تو آسمان والوں کے لیے فنا کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ تو قرآن کی جو تفسیر ہے نا، قرآن کی تفسیر نمبر 1 پر قرآن خود کرتا ہے.
نمبر 1 پر قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، نمبر 2 پر قرآن کی تفسیر حدیث کرتی، نمبر 1 پر القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض حصے کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔ جیسے زمین پر رہنے والوں کو فنا کا ذکر یہاں کیا، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہر چیز کو ہلاکت ہے، وہاں فنا نہیں کیا، ذکر کیا ہالک، ہر چیز کو ہلاکت ہے الا وجہہ، سوائے اللہ کی ایک ذات کے۔ تو اس آیت کی تفسیر قرآن مجید کی وہ آیت کرتی ہے۔ ایسا قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ایک جگہ کی تفسیر دوسری جگہ کرتی ہے۔ جیسے ایک جگہ قرآن میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اب یہ یقین اردو میں جب استعمال ہوتا ہے تو یقین کے معنی یہ ہے کہ آدمی کو ایسا اطمینان ہو جائے کہ اس میں شک نہ ہو، مان لیا آنکھ بند کر کے اب اس میں شک نہیں ہے، اس کو یقین اردو میں کہتے ہیں۔ اب اس معنی میں اگر یقین کو لیں گے تو آیت کے معنی ہوں گے کہ بھئی اپنے رب کی عبادت کرو جب تک آپ کو رب پر یقین آئے۔ اب میں کہوں گا مجھے یقین آ گیا اپنے رب پر، اللہ موجود ہے، مجھے یقین ہے، تو کیا مطلب عبادت نہیں ہے یقین آنے کے بعد؟ یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ یقین کا وہ معنی نہیں جو میں نے آپ نے سمجھا۔ یقین کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ دوسری جگہ قرآن میں ذکر کیا، وہاں جو معنی ہے وہی معنی یہاں بھی آئے گا۔ وہ اللہ نے کہاں ذکر کیا؟ وہ سورہ مدثر میں ذکر کیا۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی وجوہات بیان کی۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نکذب وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ 4 وجہ خود جہنمی ذکر کرتے ہیں جہنم میں جانے کے بعد کہ ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ 4 چیزیں بنی۔ نمبر 1 لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کھانا کھلانے میں رہتے تھے، ہمیں شیطان نے یہ بتا دیا کہ کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے، چاہے پڑوس میں نماز ہوتی رہے وہ ہوتی رہے گی، مجھے تو کھانا کھلانا ہے۔ جی شیطان بھی عجیب و غریب اسباق پڑھاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ ماں باپ کی خدمت سے زیادہ بہتر کتوں کی خدمت ہے، لہذا کتوں کی خدمت میں لگو۔ اپنی ذاتی کار میں ماں باپ کو بٹھانے سے زیادہ فائدہ کتوں کو بٹھانے میں ہے، کتوں کو بٹھاتے ہیں، ماں کو باپ کو کبھی بٹھایا نہیں۔ جی اب شیطان نے یہ پڑھا دیا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے، کھانا کھلانا، نماز ہوتی رہے گی، یہ تو بہت بڑا ثواب، میں جلسے میں لگا ہوں، جلسہ بہت بڑا ہے، نماز ہوتی رہے گی۔ جہنمی خود اپنی زبان سے جہنم میں جانے کی پہلی وجہ بیان کرتے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں ہوتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ مسکین کی شرط لگائی ہے، مسکین کی، مسکین وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مسکین کے معنی وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بستر نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، پیالہ نہیں ہے، برتن نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ جی بھاری بھاری کاروں میں آنے والوں کو کے کھلانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ بات سمجھیے، قرآن سمجھیے، قرآن کا سمجھنا اور اسلام کو سمجھنا اور مزاج کا اسلامی بنانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسلام سمجھ میں آ گیا، بہت بڑی بات۔ اللہ نے قرآن میں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کہا۔
اور سورہ ماعون آپ کو یاد ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، پھر اس کے بعد ہے ولا یحض علی طعام انووا میں، فارچونر میں، بینز میں لوگ آ رہے کھا رہے، میں خوش ہوں، میں کھانا کھلا رہا ہوں۔ اللہ مسکین کو بول رہے جس کے پاس سائیکل نہ ہو، پیروں میں چپل نہ ہو، اس کو کھلانے کے لیے۔ ان سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ مجھے مذہب پر عمل نہیں کرنا ہے، مجھے اپنی خواہش پر عمل کرنا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ سوال کرتے کہ آپ نے اس کو دیکھا جو خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، خدا کو خدا نہیں مانتا، خدا کے حکم کو نہیں مانتا، خواہش کو خدا بنا لیا اور اس کی بات مانتا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے مسکین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، واقعی وہ مستحق ہوتے تھے، اور میرے پاس سہولت کے باوجود میں کبھی انہیں کھلاتا نہیں تھا۔ یہ جہنم میں جانے کی دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ بتایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگوں میں میں بھی ایک ڈوبا ہوا تھا، ڈوبے ہوئے ہوٹلوں میں بیٹھے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا، جی وہ گیم میں بیٹھے میں بھی گیم میں بیٹھا تھا، کیرم بورڈ میں کھیل رہے میں بھی اس میں کھیل میں تھا، میچ دیکھ رہے میں بھی میچ دیکھنے والوں میں بیٹھا، دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگوں میں ہوتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یہ بدلہ دیے جانے کے دن کو، قیامت کے دن کو، حشر کے دن کو جھٹلاتا تھا۔ جب آتی ہے تب دیکھیں گے۔ اسی حال میں تھا حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یقین کا معنی موت۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک، یقین کا معنی اپنے رب کی عبادت کرو جب تک موت نہ آئے، جب تک موت کے آنے تک عبادت ہے۔ کچھ لوگوں نے جنہوں نے پڑھا نہیں، بس ایسے ہی دیکھ لیا ترجمہ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آئے۔ ایک سلسلہ ہے، وہ کہتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں تو یقین آ گیا، اللہ خود کہتا ہے یقین آنے تک عبادت کرو، ہمیں یقین آ چکا ہے، ہم کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی۔ پھر وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں جب ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، دو صحابی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز پڑھی تھی، وہ کاہے کے لیے پڑھی تھی؟ اچھا، ہمارے نبی سے زیادہ یقین آپ کو آ گیا ہے کہ نبی کو یقین نہیں آیا، آخر تک پڑھتے رہے اور آپ کو نبی ماشاءاللہ، تو آپ تو نبی سے بڑھ گئے، نعوذ باللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا قرآن بعض حصہ جو ہے وہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، تو کل من علیہا فان کے معنی تو یہ ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے اس کو فنا ہے، لیکن اس میں وہ معنی بھی چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو فنا ہے۔ تو آسمانوں پر جو ہے ان سب کو فنا ہے، فرشتوں کو جی، اور جبریل امین کو، اور بھی اللہ نے کیا کیا رکھا ہے زمین کے اوپر، سب کو فنا، کوئی باقی نہیں رہا۔ باقی کون رہیں گے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، رب کی، تمہارے رب کی ایک ذات، اللہ ہمارے نبی کو فرما رہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ۔ میں نے ابھی 2-4 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یاسین میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے نبی بے شک آپ رسولوں میں، اللہ ڈائریکٹ فرما رہا ہے نبی
بے شک آپ رسولوں میں ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے رب کی، نبی کی طرف اشارہ، آپ کا رب ایک باقی رہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نبی آپ کے رب کی ایک ذات باقی رہے گی، باقی سب کو فنا ہوگا۔ وہ رب کیسا ہے؟ ذوالجلال، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑے مقام و مرتبہ والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، والاکرام، اور بہت قدر والا ہے، اکرام کرنے والا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں نے ایک انعام کا ذکر کیا ہے، تو سوال کر لیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے مرنے کی اطلاع دی گئی ہے کل من علیہا فان میں، ہمارے مرنے کی خبر دی گئی ہے، اللہ فرما رہے یہ انعام ہے، انعام کی فہرست میں اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ انعام ہی تو ہے کہ ہمارے مرنے کی خبر اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، بار بار یاد۔ اب مثلا ہم بنرگٹہ روڈ پہ جا رہے ہیں کار میں، اور کسی نے ہمیں وہ جے پی نگر وہ جو مال ہے وہاں کسی نے ہم سے کہہ دیا حضرت ارکرے کے پاس پورا روڈ جو ہے وہ گڈھا ہو گیا ہے، وہاں سے نہیں جا رہے، کوئی مشکل ہے، گھنٹے لگ جائیں گے، آپ ادھر سے چلے جائیں۔ اب یہ بتانے والا جو ہے ہمارے اوپر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی ہمارے گھنٹے بچا دیا، اس نے پہلے سے اطلاع دے دی آگے گڈھا پڑا ہوا ہے بہت بڑا، ایک گاڑی بھی پاس نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس نے آگے کا آج بتا دیا تو انعام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے جو ہونے والا ہے اس کو بتا رہے بھائی مرنا ہے۔ اور یہ مرنے کی اطلاع دینا جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اور اللہ اتنے پہ نہیں چھوڑ رہے کہ مر جائیں گے، مرنے کی اطلاع دے کے نہیں چھوڑ رہے، آگے اللہ فرما رہے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ یہاں آسمان کو لایا اللہ نے، اوپر نہیں لایا، کل من علیہا فان میں صرف زمین کو لایا، یہاں لایا آسمان کو بھی۔ یسألوہ، اللہ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، کون؟ من فی السماوات، وہ جو آسمانوں میں ہیں، والارض، وہ جو زمین میں ہیں، وہ سب اللہ سے مانگتے ہیں۔ بھائی زمین پر رہنے والے تو اللہ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے بھئی یہ گناہ کرتے، اللہ نے ان کے اندر گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے، نیکی کا بھی مادہ رکھا ہے، دونوں رکھا ہے، تو ان کو ضرورت پڑتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، مانگتے ہیں، کبھی کھانا پینا، کبھی مال دولت مانگتے ہیں۔ آسمانوں پر جو فرشتے ہیں وہ تو نورانی مخلوق ہے، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، اور گناہ وہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ تو وہ کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں حکم دے دیا، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ تو وہ مانگتے کیا ہیں آسمانوں والے؟ تو وہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، وہ ڈرتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی رضا مانگتے ہیں، اللہ کی خوشنودی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت مانگتے ہیں، محتاج وہ بھی۔ وہ اللہ فرماتے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ سے مانگتے ہیں، انبیاء بھی، اولیاء بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، جبریل امین بھی، وہ سب کس سے مانگتے ہیں؟ اب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں، کہیں جا کے
مزار پہ، کہیں جا کے پول پہ، کہیں جا کے کسی جھنڈے پہ، کہیں کسی اور پہ، تو پھر یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ تو میرے سے مانگتے اور تم چلے گئے کہیں اور مانگنے، تو اللہ کیا کرتے ہیں بھئی یہ کہیں اور چلا گیا، اس کو کسی اور ہی کے حوالے کر دو، یہ ہمارے سے اس کا تعلق نہیں ہے، جہاں گیا انہی کے حوالے کر دو۔ آگے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تبارک و تعالی ہر وقت کی ایک شان رہتی ہے، اور اللہ کی شان کیا ہے وہ تصور نہیں کر سکتے جی۔ اب اس وقت پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں اس میں جتنے مسلمان ہیں، انسانوں میں، جنات میں، پتہ نہیں وہ ہزاروں کروڑوں لوگ اس وقت اللہ سے مانگ رہے ہوں گے، یہ کچھ مانگ رہا ہوگا، وہ کچھ مانگ رہا ہوگا، وہ کچھ مانگ رہا ہوگا، وہ کچھ مانگ رہا ہوگا، اور کروڑوں انسان کچھ کچھ مانگ رہے ہوں گے، کروڑوں جنات کچھ کچھ مانگ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عجیب و غریب ہے۔ اللہ فرماتے اس کی شان عجیب و غریب ہے، اور بہت ساروں کا مانگ لینا، مانگتے رہنا، یہ اس کو عاجز نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 1 کروڑ لوگوں کے مانگنے کو اٹھیے ٹائم خدا کیسے سنتا ہے، یہ سوال کیا جائے گا تو پھر نہ سننا عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عیب سے پاک ہیں، ان کے اندر عیب نہیں ہے۔ 1000 کروڑ لوگ بھی اٹھیے ٹائم الگ الگ اپنی حاجت مانگیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی الگ الگ ویسے ہی سنتے ہیں جیسے میں ایک شخص کا سنتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم 1 سے زائد لوگوں کا سنیں، ہمارے لیے مشکل ہے۔ بھئی یہ بھی بول رہا، وہ بھی بول رہا، ہم کہا بھئی ان کو بولنے دو یار، آپ خاموش رہو، پہلے ان کا سن لیں گے پھر آپ کا سنیں گے۔ اسی لیے نماز میں ایک ہی کو پڑھنے کی اجازت ہے، پیچھے کھڑے ہو کے کوئی پڑھے گا تو روک دیا جائے گا، بھئی امام صاحب پڑھ رہے ہیں سنو، اور ہم سب کا نہیں سن سکتے۔ اور 8:30 بجے 1 لاکھ مسجدوں میں جو نماز شروع ہوتی ہے عشاء کی، مثال کے طور پر 8:30 بجے 1 لاکھ مسجدوں میں نماز شروع ہوتی ہے، ٹھیک 8:30 پہ ہر ایک جگہ امام اللہ اکبر کہہ رہے، وہ 1 لاکھ مسجدوں کے اللہ اکبر کو اللہ ویسے ہی سنتے ہیں جیسے میں اور آپ اس مسجد میں ایک امام کا اللہ اکبر سنتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت اس کی ایک شان، سب کی سن رہا ہے اور سب کو دیتا ہے، اٹھیے ٹائم ہزاروں لوگوں کو صحت دینے کا فیصلہ سناتا ہے، ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کو جان نکالنے کا حکم دیتا ہے، ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کو بیمار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کی شان کل یوم ہوا فی شأن، عجیب و غریب شان۔ ایسے شان والے خدا نے آپ کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، قرآن بھی دیا، نبی بھی دیا، اور قرآن سمجھانے والے بھی دیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اللہ سوال کرتا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اتنا سب تو میں نے کیا، کر ہی رہا ہوں۔ اچھا، کل من علیہا فان کے بعد جو ہے فنا ہو گیا، مثلا ایک کسی انسان تھا وہ مر گیا، اب مرنے کے بعد کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جنات اور انسان کو فرماتے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ ثقل جو ہے انسان اور جنات کو ملا کے ثقلان، ثقلین کہتے ہیں، دونوں کو ملا کے ایک نام۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں
ساری چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے آپ دونوں کی طرف توجہ دوں گا۔ کب؟ مرنے کے بعد، انسان اور جنات کی طرف۔ باقی اور مخلوق وہ مکلف نہیں ہے، باقی اور مخلوق جتنی بھی ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ فرشتے وہ مکلف نہیں، یہ درندے پرندے یا کیڑے مکوڑے یہ مکلف نہیں، ان سب سے سوال جواب نہیں ہے۔ یہ مر گئے، بس مر گئے، ختم۔ سوال کس سے ہے؟ انسان اور جنات سے صرف سوال ہے۔ تو اللہ فرماتے سنفرغ لکم، ان قریب میں فارغ ہو جاؤں گا، یعنی میں پوری توجہ دوں گا تم دونوں پر، ایھا الثقلان، تم دونوں پر توجہ دوں گا، اور تمہارے زندگی کے ایک ایک پل کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سارا مرنے کے بعد پیش آنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان، اپنی قدرت اور فنا، اور سوال کس سے ہوگا، کب ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2-4 آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ہر پل کا، ہر منٹ کا، ہر پیسے کا، ہر نماز کا، ہر آدمی کے حق کا جس کا ہمارے اوپر ہے، وہ سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، اور تیار رہنا ہے تو اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لینے کی توفیق عطا فرمائے۔